بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طلبات، میں ہوں مس رابعہ اور آج ہم کریں گے اردو جماعت چہارم کا جائزہ نمبر 4۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک کتاب ملی ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ جی، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اگر آپ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک کتاب ملی ہے تو کتاب پہ نام لکھا ہوتا ہے، بچے کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اسکول کا نام بھی، جماعت کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اس امانت کو یعنی کہ اس کو اس کے اصل حقدار تک پہنچا دیں، ورنہ لائبریری میں جمع کروائیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، دی ہوئی عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے نہ کبھی دریا دیکھا تھا، نہ کشتی کا سفر کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی، ڈر کے مارے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرانے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک دانا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ غوطے کھا چکا تو اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے اور کھینچ کر کشتی میں بٹھا دیا۔ وہ کشتی کے کونے میں چپ چاپ دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اس پر بہت حیرت ہوئی۔ دانا سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، اس لیے وہ کشتی کے آرام سے واقف نہیں تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ سوالات: غلام کیوں رونے لگا؟ جواب ہے، غلام ڈر کے مارے رونے لگا۔ سوال بے، دانا آدمی نے بادشاہ سے کیا کہا؟ جواب، دانا آدمی نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے چپ کرا دوں۔ سوال جیم، دانا آدمی نے غلام کو چپ کرانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ جواب ہے، دانا آدمی نے غلام کو دریا میں پھینکوا دیا اور جب وہ غوطے کھا چکا تو اس کو بالوں سے پکڑ کر ملازم کشتی کی طرف لے آئے۔ سوال دال ہے، اس حقائق سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب ہے، اس حقائق سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ اب باری ہے قواعد کی۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے الفاظ میں سے متضاد کی جوڑیاں بنائیں اور متعلقہ کالم میں لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس چھوٹا، آرزو، آسان، غریب، ابتدا، انتہا، مشکل، غلام، بڑا، امیر۔ اب دیکھیں، اوپر الفاظ لکھنے ہیں، نیچے اس کا متضاد لکھنا ہے۔ چھوٹا کا متضاد ہے بڑا، آسان کا متضاد ہے مشکل، غریب کا متضاد ہے امیر، ابتدا کا متضاد ہے انتہا اور آزاد کا متضاد ہے غلام۔ اب ہے سوال نمبر 4، دیے ہوئے اشارے کے مطابق محاوروں کے معنی کی نشاندہی کریں۔ ٹکٹکی باندھنا، پلک جھپکائے بغیر دیکھنا۔ طوطا چشم ہونا، بے مروت ہونا۔ پانی پانی ہونا، بہت شرمندہ ہونا۔ آپے سے باہر ہونا، بہت غصے میں ہونا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ اپنا راگ الاپنا، اپنی ہی بات کہے جانا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا، بہت کم ہونا۔ اب ہے سوال نمبر 5، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے کہانی لکھیں، نیز اس کا کوئی اچھا سا عنوان اور اخلاقی سبق بھی تحریر کریں۔ جی، ایک دفعہ ایک چونٹی پانی پینے دریا پر گئی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی۔ قریب ہی ایک فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کو ڈوبتے دیکھا تو درخت کا ایک پتا دریا میں پھینک دیا۔ چونٹی اس پر چڑھ گئی، پتا کنارے آ لگا۔ چونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا، اس نے درخت پر بیٹھی فاختہ کا نشانہ باندھ لیا۔ چونٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چونٹی شکاری کے پاؤں پر چڑھ گئی اور اس کے پاؤں پر اس زور سے کاٹا کہ شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ اڑ گئی۔ یوں چونٹی نے نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا۔ اخلاقی سبق ہے، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اس کا عنوان ہے چونٹی اور فاختہ۔ اس پہ میری الگ سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو پلے لسٹ میں اس کو سرچ کر لیں۔
جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جائزہ نمبر 4 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم سبق نمبر 19 رائے کا احترام پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت چاہتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق جماعت اول سے جماعت پنجم تک تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔